ایک اسٹڈی یہ بھی کہتی ہے کہ وہ بچے جو ہیں ان کی لرننگ کیپیبلٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں جن کو جو چاکلیٹ یا میٹھی چیز کھا کر گھر سے آتے ہیں. بعض اسٹڈیز یہ بھی کہتی ہیں کہ بچے آگے ان سب کی لرننگ آؤٹ کم ایک جیسا تھا، لیکن 2-3 گھنٹے کے بعد کچھ بچوں کو چاکلیٹ دی گئی یا میٹھی کوئی چیز کھلائی گئی اور اس کے بعد ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ زیادہ وہ اچھی ہو گئی. انرجی بوسٹ، جی انرجی فوری طور پہ گلوکوز کی وجہ سے بوسٹ ہو گئی ان کی. تو اس حوالے سے آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ بہت ساری آرا ہو سکتی ہیں. جب ایک پروگرام شروع ہوتا ہے ہر ایک نیک نیت ہو کر آرا اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. تو اس میں یہ بات بہت بالکل صائب ہے یہ بات کہ اگر کوئی چکن کا پیس یا ایک انڈا دے دیا جائے، لیکن چکن کے پیس میں پھر وہی بات آئے گی کہ ابالے گا کون، بنائے گا کون. اور دودھ کا جہاں تک تعلق ہے، ٹرانسپورٹیشن نو ڈاؤٹ کہ بڑا مشکل کام ہوگا. ہاں اس کی پروکیورمنٹ کے اس کا کلیکشن، جی لیکن اس میں سر پیکنگ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے ادارے سے جیسے ٹینڈر دیا گیا ہے، جیسے نیم صاحب بتا رہے ہیں کہ ٹینڈر بھی ہو چکا ہے، تو ایک ایسا کوئی یعنی کہ کمپنی یا کوئی ایسے ڈیری ملک والے کہ جو پیکج میں ہمیں پیکٹ بنا کر دیں، ایک پاؤ کا یا آدھا کلو کا ایک پیکٹ ہو، فی بچہ اس کو دے دیا جائے. اس میں گنتی بھی آسان ہوگی. آپ کو پتہ ہوگا ہیڈ ماسٹر کو کہ یہاں میرے 500 بچہ ہے تو 500 پیکٹ آ گئے ہیں. تو اس لحاظ سے کافی حد تک وہ چیزیں منیمائز ہو جائیں گی، کیونکہ کچا دودھ یا جیسے پہلے بات ہوئی ہے پاؤڈر ملک، وہ تو میرا خیال اس کی افادیت وہ نہیں ہوگی جو ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے بیسٹ تو یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ انڈا ہو جائے اور ساتھ ایک دودھ ہو، جیسے امریکہ میں ہے وہ باقاعدہ ایک میل ہے اور ڈفرینٹ دنوں کے لیے ڈفرینٹ ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ آج آپ کو ایک چکن پیس دیا جائے گا. لیکن ظاہر ہے وہ ایک سویلائز سوسائٹیز ہیں، ڈیولپ ملک ہیں، ان میں وہاں پروکیورمنٹ کی پرابلم جی کرپشن بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں جب بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے انفارچونیٹلی یہ کام کرپشن کا ایلیمنٹ ضرور اس میں شامل ہوتا ہے. لیکن یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے رانا سکندر حیات صاحب جو ہیں، جس تندہی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے بوٹی مافیا کے خلاف اور پورے پنجاب کے جو تعلیمی بورڈز ہیں ان کے لیے جس طرح کام کیا ہے، میں اس کا خود عینی شاہد ہوں. میں ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہوں، تو میں نے 1-2 میٹنگز بھی ان کی اٹینڈ کی ہیں. تو نو ڈاؤٹ صابر صاحب وہ ایک مارولس جاب کر رہے ہیں وہ، اور وہ باہر سے پڑھ کر آئے ہیں. کہنے کو تو وہ یہاں ساہیوال سے میرا خیال تعلق ہے ان کا، ایک دیہی علاقے سے، بھائی پیرو سے. لیکن اس کے باوجود وہ حیرانگی ہوتی ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایک مشن کے ساتھ وہ بندہ وہ جتا ہو گیا اپنے اس مشن میں کہ کسی طریقے سے میں نے تعلیمی جو بورڈز ہیں ان میں کرپشن کو ہر طرح سے کرپشن فری کرنا ہے اور بوٹی مافیا کا کلا کما کرنا ہے. تو اگر اسی جذبے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اگر وزیر اعلیٰ صاحبہ ان کو اس ٹاسک فورس کا سربراہ بنا دیں کہ لک آفٹر کرنے کے لیے، اور رانا صاحب کوئی ایسی اپنی ٹیم ڈیولپ کریں، تو انشاءاللہ یہ نیوٹریشن کا جو پروگرام ہے وہ بہترین ہوگا پنجاب کے بچوں کے. نعیم صاحب سے پوچھتے ہیں، نعیم صاحب اس کو پروگرام کو لیڈ رانا صاحب بھی کر رہے ہیں؟ جی ابھی رانا سکندر حیات کر رہے ہیں. رانا صاحب بھی لیڈ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے کوئی اسپیشل ٹاسک فورس بنائی ہے یا کیا بیوروکریسی کے ساتھ ہی لے کے چل؟ ابھی آپ کے سوال کا پہلا جو حصہ ہے کہ اس کو خود ہیڈ رانا سکندر حیات کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور اس میں بیوروکریسیز پہ کچھ لوگ سامنے آ رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس سے معاونت لی جائے گی ہیڈ ماسٹر صاحبان سے. اچھا، ہیڈ ماسٹر اے ای اوز جو آلریڈی ہیں ہمارے پاس جو ان سے معاونت لی جائے گی اور مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے اس کو مزید جو پیوریفائن کیا جائے گا تاکہ اس میں جو بیک لاز ہیں وہ ختم کیے جائیں. کیونکہ میں جیسا کہ ابھی اس میں کرپشن وغیرہ کا وہ باب کیا جاتا ہے. جی کرپشن کے حوالے سے رانا سکندر حیات جو اتنے کلیئر ہیں ڈپارٹمنٹ کے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کرپشن بہت زیادہ ہے کہ ایک جو کمرہ بنتا ہے 10 لاکھ کا وہ 47 لاکھ کا بنتا ہے. وہ پراپر جو وے میں جو پروسیس کو ایسے وہ الجھایا جاتا ہے انجینئرز کے حوالے سے، کچھ ویسے ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک 10 لاکھ کا کمرہ وہ 47 لاکھ تک اس کی لاگت پہنچ جاتی ہے. اب سب لوگ جو اس بات میں بھی ابہام کا شکار ہو چکے ہیں کہ آیا کہ یہ پروجیکٹ بھی پایہ تکمیل تک پہنچ پائے گا کہ نہیں، کیونکہ یہ اتنے اس میں بیک ڈراز ہیں کہ جس طرح کنڈکٹ کرنا، ایک مرج چیزوں کو لے کے چلنا، وہ کافی جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی اس چیز پہ کچھ زیادہ تذبذب کا شکار بھی نظر آ رہا ہے.
اور کہہ رہے کہ یہ بھی پرانے جو سارے پروجیکٹ ہیں اسی کی طرح نظر ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت فی الحال بیوروکریسی کی جی کوشش تو یہی ہوگی کہ جیسے ہر سال ہی پروگرام بنتے ہیں، جی کچھ چلتے ہیں اور پھر آخر کار وہ اپنی روایتی ڈگر پہ چلتے ہوئے اپنی افادیت کھو بیٹھتے ہیں، فائلوں میں بند ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کیا یہ بھی ان کا خیال ہے کہ یہ چلے گا زور و شور سے، پھر آخر یہ بھی اپنی افادیت کھو بیٹھے گا اور پھر فائنل میں بند ہو جائے گا؟ سر میرا خیال ہے اگر مانیٹرنگ اس کی صحیح ہو اپر لیول پر، جیسے ابھی سی ایم صاحبہ کا انیشیٹو ہے، وہ بھی اس کو ڈائریکٹ مانیٹر کریں، اور رانا سکندر صاحب اپنی ایمانداری کے ساتھ جس طرح سے باقی چیزیں وہ کر رہے ہیں، پوری اپنی ایکٹیویٹی ساری کے ساری اس طرف لگا دیں اپنا زور، تو میرا خیال ہے کہ یہ انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ جہاں تک بیوروکریسی کا تعلق ہے، آپ بجا کہہ رہے ہیں، اصل میں ہر طرح کے آفیسرز ہوتے ہیں۔ میں نے ڈفرینٹ حیثیتوں میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں آپ کو پتہ ہے کام کیا ہے، تو کوئی ایک بیوروکریٹ بھی، ایک آفیسر بھی اگر ڈٹ جائے نا، میں اب آپ اس تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، لیکن یہ خدا شاہد ہے کہ میں نے جس ادارے میں رہا ہوں، میں نے کوشش کی ہے بعض ایسے پروجیکٹ میں لاکھوں کروڑوں روپیہ گورنمنٹ کا بچایا ہے، ایک چھوٹے سے فیصلہ لینے سے، ایک فوری طور پہ فیصلہ لینے سے میں نے دیکھا کہ نہیں، یہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کا لاکھوں کروڑوں روپیہ بچا، پبلک منی۔ جی، پبلک منی، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ پبلک منی کو خرچ کرنا جو ہے نا، اس کو خرچ کرتے وقت ہمیں اسی طرح سے ہونا چاہیے جیسے اپنی جیب سے میں پیسے خرچ کر رہا ہوں۔